مسلمان کی تلوار پر جب عورت کا سایہ پڑ جاتا ہے تو یہ لوہے کا بیکار ٹکڑا بن کے رہ جاتی ہے۔ آزادی کا درد غلامی کے سکون سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے لفظی خواہشات سے آزاد رکھے، مجھے سیدھا راستہ دکھائے۔ میں یہیں رہتا ہوں، میں یہیں مروں گا، یہ میری خواہش ہے، یہ میری انتہا ہے، یہ میری قوم ہے، اسے بچانے کے لیے میں اپنی جان دوں گا۔ یاد رکھو، فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے، وہاں وہ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ دو قسم کی لعنتوں سے بچو، مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قائل نہیں رہتے۔ غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے جو ملک اور قوم کی جڑیں کاٹے اور دین کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرے۔ خواہ حکمران خود ہی اس کا مجرم ہو، وہ غدار ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ دشمن ملت اسلامیہ میں غدار پیدا کرتا رہے گا، اور وہ دن آ جائے گا جب غداروں کی گردنیں مارنے والے دشمن کو بھی دوست کہنے لگیں گے۔ مجھے یہ ڈر محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام رہیں گے اور اسی پر خوش رہیں گے کہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مر چکے ہوں گے۔ قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والوں کی قسمت میں صرف کفار کی غلامی ہی آتی ہے۔ یاد رکھنا، صلیبی اور یہودی ہر دور میں اسلام کی فوج اور قوم کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔